اسے کام کرنا آتا ہے لیکن اکیلا کر رہا ہے، آپ اگر اس کا ہاتھ بٹا کر اس کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں کر دیں۔ کوئی بھی کام، دین کی بات نہیں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی اپنا بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، وہ اٹھا سکتا ہے لیکن آپ اس کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں بٹا دیں۔ دنیاوی اعتبار سے آدمی کوئی ذمہ داری نبھا رہا ہے، وہ کر سکتا ہے لیکن آپ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ دیں، لیکن دنیا والوں کا بھلا کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی، کوئی آدمی کام کر رہا ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ اس کے پاس ہے، وہ کوئی بھلا کام کر رہا ہے لیکن کرنے کا طریقہ اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ وہ کام کرنا جانتے ہیں تو آپ کام کر کے بتا دیں کام ایسے کیا جاتا ہے اور کام کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ میں نے بتایا دو راستے، پہلا راستہ ہے کہ دنیا کو دنیاوی اعتبار سے ہونے والے نقصان سے بچا لو، اور دوسرا یہ کہ دنیا کا دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، میں دنیا کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں اس کی فکر کرو۔ اور انہی دو باتوں کو ملا کر عرف عام میں کہا جاتا ہے خدمت خلق کرنا۔ خدمت خلق کرنا یعنی بندوں کے کام آنا۔ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ انجینئر بن رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ سیاستدان بن رہے ہیں، آپ دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کا کوئی بھی کام، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی پریشان حال کی مدد کر رہے ہیں، کسی کمزور کا ساتھ دے رہے ہیں، دنیا کے اعتبار سے جو اس کے فائدے ہو سکتے ہیں، اسلامی شریعت آپ کو کہتی ہے مسلمان کو اس میں سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو خدمت خلق کا پیکر بنا لیں، یہ ہے اپنے آپ کو دنیا کے حق میں مفید بنانے کے پہلے دو راستے۔ دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچاؤ، نقصان سے بچا لو، یہ دو راستے۔ اب اس کے بعد اگلے دو راستے کون سے ہیں؟ دنیا والوں کو ان کے دین کے اعتبار سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ دنیا والوں کو ان کے دین کے اعتبار سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ آپ استاد ہیں، آپ مربی، آپ داعی و مبلغ ہیں، آپ امام و خطیب ہیں، یا آپ کسی غیر مسلم کے سامنے جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پیش کر رہے ہیں جس سے ان کی آخرت سنور جائے گی، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ دنیا کے حق میں خیر کے معلم بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کا تعارف جن حوالوں سے کروایا ان میں سے ایک حوالہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، میں لوگوں کو سکھاتا ہوں، میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگوں کی میں تربیت کرتا ہوں۔ دنیا والوں کے حق میں اپنے آپ کو مفید بنا لو اللہ کے بندو، اور یہ کام آپ میں سے ہر مسلمان بھائی اور آپ میں سے ہر مسلمان بہن کر سکتی ہے۔ ہم اور آپ میں سے ہر ایک یہ کام کر سکتا ہے۔ موٹی موٹی باتیں دین کی جو ہمیں معلوم ہے، تحقیق ہے کہ واقعی قرآن کی یہ بات ہے، واقعی سنت رسول کی یہ بات ہے، یہ دین اسلام کی واقعی تعلیم ہے۔ آپ نے مستند حوالوں سے پڑھا، مستند علماء سے سنا، جو خیر کی بات آپ کو معلوم ہے وہ دنیا تک پہنچا کر دنیا کا بھلا کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس قرآن کے بارے میں کہا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، سب سے زیادہ سیدھے راستے کی طرف یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ ہم یہ قرآن کا سیدھا راستہ دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ سکھائیں، دین سکھائیں، نماز سکھائیں، روزہ سکھائیں، حج سکھائیں، اس سب سے پہلے توحید سکھائیں، قرآن پر عمل کرنا، قرآن پڑھنا سکھائیں، حدیث پڑھنا، حدیث میں عمل کرنا سکھائیں۔ دنیا کو چھوٹی سی چھوٹی بات اگر آپ سکھا سکتے ہیں سکھائیں۔ دنیا کے اندر اس سے بڑی نیکی شاید کوئی ہو کہ آپ اور میں کوئی خیر کی بات دنیا کو سکھا کر دنیا سے چلے جائیں، ہزارہ سال گزر جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ہمارے سکھائی ہوئی بات کو دنیا کے حق میں مفید بنا کر باقی رکھے اور ہمیں اس کا اجر برابر ملتا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو آدمی لوگوں
کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، کسی اچھے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، عمل کرنے والے کے برابر رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، دنیا کے حق میں مفید بننے کا تیسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، دنیا کو دینی ناحیے سے کچھ دینے والا بنا لو۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے سنت کا بلکہ سارے مسلمانوں کا صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر کے افضل ہونے کے بہت سارے وجوہات، اسباب بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ حضرت ابوبکر کی فضیلت میں بھی ہے، اور بعد والی نسلوں کے مقابلے میں صحابہ کی فضیلت کی بھی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک اگر باقی رہے گا، یہ دین قیامت تک اگر چلتا رہے گا اور قیامت تک لوگ اس دین پہ عمل کرتے رہیں گے، تو یہ عمل کرنے والے جتنا کریں گے، میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا کر رہی، ان سب کا اجر ان کو ملے گا، لیکن ان سب کا اجر مل کر ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ اجر سے مالا مال کرے گا جو صحابہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ابوبکر صدیق کا درجہ اس لیے بھی بلند ہے کہ ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کی تائید اور تصدیق اس وقت کی جس وقت دنیا حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کے حق میں جانتی تھی، لیکن ساری دنیا نے جب اللہ کے نبی کو نبی کی حیثیت سے جھٹلایا، تب اللہ کے نبی کے ساتھی بن کر اور اس دین کے مؤید بن کر دین کو تقویت پہنچانے والے حضرت ابوبکر صدیق بنے۔ اور بھائیو، خود کو دنیا کے حق میں مفید بنانے کا چوتھا راستہ اور بڑا اہم راستہ، وہ راستہ یہ ہے کہ دنیا کا دینی اعتبار سے کہیں بھی نقصان اگر ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، اس دنیا کو اس نقصان سے باہر نکالنے اور اس نقصان سے بچانے کے لیے کوشش کرو۔ دیکھو اس دنیا میں دینی اعتبار سے نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ کفر پہ مر جائے یا کفر میں مبتلا ہو جائے، شرک پہ مر جائے یا شرک میں مبتلا ہو جائے، بدعات پہ مر جائے یا بدعات میں مبتلا ہو جائے، یا پھر بڑے بڑے گناہوں پہ مر جائے، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائے، یا چھوٹے ہی گناہ لیکن چھوٹے گناہوں پہ اصرار کرتے ہوئے مر جائے، اس دنیا کے اندر انسان کا بہت بڑا نقصان ہے، اور آخرت میں تو بیڑا غرق ہے اس انسان کا جو کفر و شرک پہ مر جائے بغیر توبہ کے۔ اس وقت بھائیو، اپنے آپ کو دنیا کے حق میں مفید بنانے کی جب بات آتی ہے، لوگ خدمت خلق کی بات کرتے ہیں، سوشل ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، ہمیں لوگوں کے لیے تعلیم پہ محنت کرنی چاہیے، ہمیں میڈیکل کی فیلڈ میں اسپتال کھولنے چاہیے، ہمیں دنیا والوں کے لیے مختلف قسم کے رفاہ عام کے کام کرنے چاہیے، یقیناً کرنے چاہیے۔ اسلامی شریعت ہمیں یہ سب سکھاتی۔ میں نے خود ابھی آپ کے سامنے کہا، دنیا کو دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچانے والے بنو، یہ خدمت خلق کا باب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ دنیا کو دین کے اعتبار سے، ان کی اپنی آخرت کے اعتبار سے جو نقصان پہنچ رہا ہے، اس نقصان سے بچانے کی کوشش کرو، اس نقصان سے بچانے کی فکر کرو۔ بھائیو، سب سے پہلی بات تو میں اس کی کروں گا کہ آج کے دور میں یہ جتنے غیر مسلم ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس ملک میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، یہاں ان کا کھانا پینا ہمارے ساتھ ہے، ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ان کو پڑھاؤ، سکھاؤ، اور ان کو بتاؤ کہ یہ تمہارے رب کا دین ہے جو تم تک پہنچا ہے، تمہیں اپنانا ہے۔ دنیا والوں کو یہ سبق پڑھانے کی کوشش کرو۔ جو لوگ کفر پہ ہیں ان کو کفر سے روکنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے جو لوگ کلمہ گو ہیں، کلمے کے اقراری ہیں، لیکن کلمے کے اقراری ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے شرکی یا اعمال میں مبتلا ہیں، تعویذ ہیں، جادو ہے، مختلف قسم کے شرکی یا اعمال اور حرکات ہیں۔ آج ہمارے سماج میں شرکیات کس قدر زیادہ گھسی ہیں، رچ بس گئی ہیں، ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ کوئی شرک میں مبتلا ہے اور وہ مرنے جا رہا ہے اور آپ اسے تعلیم دے کر دنیا کی موٹی موٹی باتیں سکھانے کی بات کریں، آپ اس کے دانے پانی کے انتظام کرنے کی بات کریں، آپ وہ بھی کریں، لیکن اس سے زیادہ جو لوگ کلمہ پڑھ کر بھی شرکیات میں مبتلا ہے، ان لوگوں کو شرک سے روکنے کی کوشش کریں۔
ایک بات بتاؤں آپ، بہت ساری دینی جماعتیں ملک کے طول و عرض میں بہت ساری محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ ساری کوششیں اللہ نہ کرے بیکار ہوگی، اکارت جائیں گی اگر یہ لوگ بغیر شرک سے توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ان کی زندگیوں میں اگر شرک باقی ہے، جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، اس کا کوئی ادنا سا حصہ بھی غیر اللہ سے جڑا ہوا ہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، بڑی بربادی، بڑی تباہی ان کی ہونے والی ہے۔ یہ مسلم سماج، یہ مسلم معاشرہ جو شرک کے ایسے کاموں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کو ان کاموں سے بچائے بغیر، ان کو ان کاموں سے دور لائے بغیر ہم اور آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کے تقاضے کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سماج میں جو بدعتیں ہیں، جن بدعتوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، سبحان اللہ، شیطان جو نیکی نہ لگے، وہ کام جو اچھا لگے، وہ کام جو تمہیں لگے کہ اس میں میں بہت کچھ اللہ کے پاس پالوں گا، لیکن اس کے دین ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہو، اس کے دین ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو، ایسے کام دین کے نام پہ کرتے رہو گے، دنیا میں سے اس دنیا میں تو اس دھوکے میں جیتے رہو گے، میں بہت کچھ کر رہا ہوں، لیکن قیامت کے دن آؤ گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے گھاٹا اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے کون ہوں گے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو دنیا میں بڑی محنت کرتے تھے، بڑی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کی یہ ساری محنت اکارت جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ یہ سمجھ کر رہے تھے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ دنیا والوں، آج افسوس اس کا ہے کہ شرک کو بھی لوگوں نے مسلک کی بات بنا لیا، بدعت کو بھی لوگوں نے مسلک کی بات بنا لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے مسلک میں جائز ہے، تمہارے مسلک میں جائز نہیں۔ شرک اور بدعت کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، یاد رکھنا اللہ کے بندو، یا تو وہ دین ہوگا یا دین نہیں ہوگا۔ فقہی مسالک میں ہو سکتا ہے کہ دلیل کی روشنی میں مجھے یہ زیادہ صحیح لگتا ہے، دلیل کی روشنی میں مجھے دوسرا قول زیادہ صحیح لگتا ہے، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، لیکن شرکی یا اعمال، بدعات، یہ ایسا ناسور ہے کہ اس میں صرف بربادی ہی بربادی ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ پہلے لوگ خود بٹے، مسلکوں کے نام رکھے اور اب اس کے بعد دین کو بھی بانٹ لیا۔ ایک مسلک میں یہ بدعت ہے اور دوسرے مسلک میں یہ سنت ہے، ایک مسلک میں یہ شرک ہے اور دوسرے مسلک میں یہ اولیاء کا احترام ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا دین ایسا نہیں ہے کہ یہ دین مسلک بدلتے ہی اپنا تعارف بدل لے، یہ ایسا دین نہیں ہے۔ آج کی اسی اجلاس اگر آپ یہ پیغام لے کر جا سکیں کہ دنیا والوں کے سامنے یہ جو دھوکے کے پردے حائل ہیں، ان پردوں کو ہٹائیں گے، لوگوں کو آگاہ کریں گے، لوگوں کو چوکنا کریں گے، تب یوں سمجھیے کہ آج کی ہماری اور آپ کی حاضری کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ کیسا سماج ہے اور ہم کیسے انسان ہیں، ہم جانتے ہیں جو شرک پہ مر گیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، جو آدمی بدعتوں میں مبتلا ہو کر گیا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ہم یہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی خاموش ہیں، دنیا کو نہ شرک سے روکنے تیار ہیں، نہ بدعات سے روکنے تیار ہیں۔ اور یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہوں، شرک اور بدعت کے مسئلے پر بھی بات کرتے ہیں تو اس انداز میں جیسے کوئی مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ میرے مسلک کی بات ہے، تیرے مسلک کی بات، انسانیت کو جہنم سے بچانے کی بات کرو اللہ کے بندو۔ یہاں سب نجات پانے والے، اس کی ہم کوشش کریں گے کہ سب کو نجات کی راہ پہ لے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ میرے مسلک میں یہ جائز ہے، تیرے مسلک میں جائز نہیں۔ اللہ کے بندو، دنیا والوں کا دین کے اعتبار سے جو نقصان ہو رہا ہے، کتنے غیر مسلم جو کفر پہ مر رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو شرکیات میں مبتلا ہو کے مر رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو بدعات میں ڈوب کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ان کو پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، لیکن سمجھاؤ شرک کو شرک کہو، کوئی سمجھوتا نہیں، بدعت کو بدعت کہو، کوئی سمجھوتا نہیں، لیکن دنیا والوں کی ٹھوٹی پکڑ کر سمجھاؤ، ان کو ایک ایک محفل میں بیٹھ کر الگ الگ سمجھاؤ کہ دنیا والوں دین کیا ہے، سمجھو، اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سمجھیں اس مسئلے کو۔ آپ اگر کسی انسان کو
وہ گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے یا بدکاری کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، آپ روکیں گے نا، اسے برا نہیں لگے گا، زیادہ لگ سکتا ہے لیکن زیادہ برا نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کا شکر گزار ہو۔ لیکن آپ اگر اس کی بدعت اور اس کے شرک پر اسے روکیں گے تو شرک سے روکنے کے نتیجے میں سب سے پہلے وہ آپ کی دشمنی پہ اتر آئے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو تکلیف دے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، وہ آپ کو پریشان کرے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید اور شرک اور بدعت کا مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے کہ لوگ پہلے دشمنی پہ آتے، لیکن یقین کرو جس دن اللہ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے دے، یہ دنیا والے آپ کے سامنے آ کر کہیں گے کہ یہی میرے لیے رحمت ہے، اور اپنے آل و اولاد سے بڑھ کر آپ سے وہ محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ حضرت ثمامہ بن ازال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں قید کر کے رکھا، 3 دن تک ستون سے باندھ کے رکھا، 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا، گئے غسل کر کے یا واپس لوٹ کر آئے تو آ کر اللہ کے نبی سے انہوں نے جو جملہ کہا یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ کیا کہا پتہ؟ کہ اللہ کے نبی حالت یہ تھی، روئے زمین پہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ تھا تو آپ کا چہرہ تھا، سب سے زیادہ دین ناپسند تھا تو آپ کا دین ناپسند تھا، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر تھا تو وہ آپ کا شہر تھا اللہ کے نبی۔ لیکن آج میں گواہی دیتا ہوں اس روئے زمین کا سب سے پسندیدہ چہرہ آپ کا، سب سے پسندیدہ شہر آپ کا، اور سب سے پسندیدہ دین آپ کا دین ہے۔ یہ تبدیلی آئے گی، شرط یہ ہے کہ لوگوں کے خیر خواہ بن کر لوگوں کو شرک سے روکو، بدعات سے روکو۔ اللہ کے بندو، شرک و بدعات کے معاملے میں یہ سستی، یہ کاہلی، یہ جماعت اہل حدیث کی پہچان نہیں تھی، لیکن افسوس اس کا ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی یا غفلت کا شکار ہو کر ہم شرک کو برداشت کرنے لگے، بدعات کو برداشت کرنے لگے، سمجھوتا کرنے لگے، خاموش ہونے لگے۔ ایسی زندگی تو ایک اہل حدیث کی نہیں ہو سکتی۔ وہ شرک پہ بولے گا، وہ بدعات پہ بولے گا، وہ خیر خواہی کے جذبے سے بولے گا، وہ جھگڑ میں نہیں بولے گا، وہ فتنوں کو مٹانے کے لیے بولے گا، لیکن بولے گا شرک پہ بولے گا اور بدعات پہ بولے گا۔ اور میں نے کہا دنیا والوں کو ان کے نقصان سے بچانے کا، بڑے بڑے گناہوں سے بچانے کا ایک راستہ، مجھ سے پہلے آپ کے سامنے میں نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا، مجھے بہت تعجب ہوا جب مولانا